وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال تو واقعتاً بڑا ہی اہم ہے، وہ یہ کہ طارق فتح جو تارک اسلام تھا اور تارک دین تھا اور مرتد تھا، آخری وقت تک اسلام کے خلاف بھونکتا ہی رہا اور اسلام کے خلاف آوازیں بلند کرتا ہی رہا، اور جس اسلام کو وہ کینسر کہا کرتا تھا اسی کینسر میں وہ ہلاک اور برباد ہو گیا، یہاں تک کہ اسے قبر تک نصیب نہیں ہوئی بلکہ اس کے چتا کو جلایا گیا۔ تو اس کو جہنمی بول سکتے ہیں یا نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ سوال جو آپ نے بھیجا ہے، یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں طارق فتح کے بارے میں کہ اس کو جہنمی کہنا کیسا ہے۔ دیکھیے، ہمارا عقیدہ اور ہمارا منہج اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم تعین کے ساتھ کسی کو جہنمی یا کسی کو جنتی کہیں۔ عمل کی بنیاد پر انسان کسی کے بارے میں یہ امید رکھ سکتا ہے کہ فلاں شخص نیک تھا، صالح تھا، لہٰذا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنتی ہے، لیکن تعین کے ساتھ اس چیز کا فیصلہ یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات میں سے ایک اختیار ہے۔ ہم اللہ کے اختیارات کو اپنی جانب تحویل کر کے اور اس طرح کی باتوں کا دعویٰ نہیں کرتے۔ بعض ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں دلائل موجود ہیں قرآن و سنت کے کہ وہ جہنمی ہیں، لہذا ان کو جہنمی سمجھا جائے گا، لیکن کسی کے بارے میں تعین کے ساتھ کافر کہنا کسی کو یہ درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی کافر بھی اگر فوت ہوتا ہے، جو کفر پر تھا، وہ بھی اگر فوت ہوتا ہے تو بھی تعین کے ساتھ ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس طرح کا عمل کرنے والا، کفر کرنے والا، شرک اکبر کرنے والا اگر بغیر توبہ کے مر جائے گا تو وہ جہنمی ہے۔ ایک عمومی بات ہے، لیکن خاص کر کے یہ کہہ دینا کہ فلاں شخص جو ایسا ایسا کام کرتا تھا وہ جہنمی ہے، اس کی اجازت ہمارا منہج اور ہمارا عقیدہ ہم کو نہیں دیتا ہے، لہذا ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے حقدار ہیں ہی نہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے مرتد اور بدترین کافر کے جہنمی ہونے میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس تاریخ اسلام کا دفاع کر رہا ہے اور جہنمی کہنے میں ہچکچا رہا ہے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو اسلام کا دشمن ہو، اللہ کا دشمن ہو، قرآن کا دشمن ہو اور تمام تر دشمنیوں کو وہ ٹی وی چینل پہ آ کر اور ببانگ دہل اعلانیہ بیان کرتا ہو، بھلا بتائیے کہ اس کے کفر میں، الحاد میں، زندقہ میں کوئی شک اور شبہ ہو سکتا ہے؟ اور جو اتنا بڑا کافر ہو اس کے جہنمی ہونے میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلام مخالف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو، دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے بلکہ ایسے ایسے الزامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے لگایا جو الزامات کافر، ملحدین، مشرکین، یہود و نصارہ نے بھی نہیں لگائے تھے، بلکہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے مذاق اڑایا اور حفوات بکتا رہا، اس کی ایک ایک بات سے جہنمی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ تو جو اتنے سارے کفر کے، زندقہ کے، الحاد کے ثبوت چھوڑ کر ہلاک ہوا ہے،
اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک اور شبہ کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً جو لوگ شک اور شبہ کر رہے ہیں انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو معمولی ایک حکم کا مذاق اڑا دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ کو آپ پڑھیں، معلوم ہو جائے گا کہ ایک مذاق اڑانے والے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا، رسول اللہ کا، قرآن کا، صحابہ کا، تمام کا مذاق اڑایا ہو، اس کے جہنمی ہونے میں تو مومن کے لیے کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔